اچھا ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ 4 جملے آپ نے کہے ہیں، کتنی دیر لگی ہے؟ لیس دین 10 to 15 سیکنڈز، ایسا ہی ہے؟ کوئی محنت کی، کوئی کیلوریز برن ہوئی، کوئی پسینہ نکلا؟ کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں، بیٹھے بیٹھے۔ مگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ان 15-20 سیکنڈ میں کیا ارن کر لیا ہے، کیا کمایا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت۔ اتنا آسان ہے نیکیاں کمانا، مگر شیطان اس طرف آنے نہیں دیتا۔ آپ اگر ذہن بن جائے نا کہ یار میں فضول باتیں کرنے کی بجائے اللہ رسول کا ذکر کرتا رہوں، اچھا یہ انعامات تو مرنے کے بعد قیامت کے دن ملیں گے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ ذکر اور درود کی فضیلت دنیا میں نہیں ہے، آپ دنیا میں اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ آپ کے رزق پہ برکت ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور آ جائے گا، آپ کے ٹینشن ریلیز ہو جائیں گے، آپ کے پرابلم ختم ہونے لگیں گے، آپ فیل کریں گے کہ کام آسان ہو رہے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ کا جو بندہ نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، اس کے پرابلمز دور ہوتے۔ کیوں؟ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ پلیز اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف آئیں، انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچیں گے اور نیکیوں کا انبار لگ جائے گا۔ اب میں آپ کے دل کے دروازے پر ایک دستک دینا چاہتا ہوں۔ کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ پاک جاری ہو؟ سبحان اللہ، ہر مسلمان چاہتا ہے۔ حدیث سب نے بچپن سے سنی ہوئی ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، نبی پاک نے فرمایا ہم سب چاہتے ہیں یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کر دے۔ اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے جواب مت دیجیے گا، اپنے آپ کو ہی جواب دیجیے گا۔ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اچھا پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ لاسٹ پورے منتھ میں کتنی بار آپ نے کلمہ پاک پڑھا ہے؟ آپ شیطان کی پلاننگ دیکھیں، مرتے وقت ہر کسی کو کلمہ چاہیے اور زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث پاک ہے افضل الذکر، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ نبی یہ پاک فرما رہے ہیں۔ ہم سے کئی لوگ ملتے بھی ہیں، کہتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ذکر بتا دیں، کوئی اچھی سی بات بتا دیں۔ او بھائی میں کیا بتاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہوا ہے کہ سب سے افضل ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ مگر پورا دن، پورے ہفتے گزر گئے، ہماری زبان پر کلمہ نہ آیا۔ کہتے مرتے وقت کلمہ چاہیے۔ اللہ کے بندوں، علماء فرماتے جب جس کی زبان زندگی میں کلمے کی عادی ہوگی، آخری وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے لاسٹ وقت پوزیشن کیا ہوگی؟ جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، میری بات کو ذرا سمجھیے گا، جب سکرات کا عالم ہوگا، جب روح قبض ہو رہی ہوگی، اس وقت زبانیں بھاری ہو جائیں گی، اس وقت انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ سکرات کی تکلیف سے بچائے، مگر اس وقت کلمہ جاری کیسے ہوگا جب پورا مہینہ کلمہ نہیں پڑھا؟ بلکہ بدقسمتی سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کی زبان پر اس وقت بری باتیں جاری ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ ساری زندگی بری باتیں ہی کی ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ کلمہ چھوڑے، ان کی زبان پر کچھ اور جاری ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ پاک نصیب فرما، درود پاک نصیب فرما، تیرا اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر نصیب فرما۔ نعت کا شعر سنتے ہو نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ بی ہیبیچول، اپنی زبان کو عادی بنائیں ذکر و درود کا، کلمہ پاک کا۔ چلیں آج ایک پہلی نیت، انشاءاللہ پورے سال، اللہ کرے کہ اس سال کی برکت سے پھر پوری زندگی روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھوں گا، روزانہ کلمہ پاک کی کم از کم ایک تسبیح پوری پڑھوں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ آپ کا جاتا کیا ہے؟ مگر آپ بلیو کریں، آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ آپ کی زبان، سبحان اللہ، کئی لوگ مبلغین بھی بیٹھے ہیں یا ٹیچر بھی بیٹھے ہوں گے، ہو سکتا ہے بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے، اور لوگ چاہتے ہیں میری زبان میں تاثیر آ جائے، میری بات لوگ سمجھیں، میری بات انڈرسٹینڈیبل ہو جائے، لوگ اس کو فیل کریں، میری بات کو ایکسیپٹ کریں۔ میں آپ کو آج ایک سمجھ لیں، ایک ٹپ دے رہا ہوں، ایک آپ کو فارمولا دے رہا ہوں۔ یاد رکھو یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، جو اس زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر کرتا ہے نا، اللہ اس کی باتوں کو میٹھا کر دیتا ہے، اللہ اس کی باتوں میں تاثیر ڈال دیتا ہے، اس کی باتیں دل میں اترنے لگ جاتی ہیں۔ اب زبان رب نے دی، اسی زبان سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، روز گالیاں، روز جھوٹ، روز دل آزاریاں، اور کہتے ساڑی کوئی منتا ہی نہیں ہے۔ وہ مانے گا کہاں سے؟ آپ نے زبان ہی گندی کی ہوئی ہے۔ آپ پہلے زبان تو پاک کریں۔ اور سبحان اللہ، یہ زبان وہ نعمت ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کر لیں تو یہ زبان ہی جنت میں لے جائے گی، لیکن یہ زبان ایسی ہے کہ اگر غلط چل جائے،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اس حدیث سے زبان کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کوئی جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے ہے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کوئی جنت کی گارنٹی نہیں دے سکتا نا، ہم یہی تو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں مرنے کے بعد جنت ملے گی کہ نہیں، دعا کرتے ہیں، مگر سبحان اللہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام gave us the guarantee of paradise. If we gave him, we'll give him the guarantee of 2 things. 2 چیزوں کی گارنٹی مانگی ہے، فرماتے زبان کی اور شرمگاہ کی ہے، پرائیویٹ پارٹس، جو اپنی زبان کو پاک کر لے، برے کاموں میں یوز نہ کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ بھی پاک فرماتے تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، ہاں یہ بھی بتا دو، ان دونوں چیزوں کو گناہوں سے بچانا is not that easy، مگر اگر ذہن بن جائے اور بندہ سوچ لے کہ یار 100 چیزیں شاید نہ کر پاؤں، یہ 2 تو کر لوں گا، تو آج سے اگر اللہ نہ کرے آج سے پہلے ان دونوں چیزوں کا غلط استعمال ہو چکا ہے تو میرے رب کی شان بڑی پیاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم نکل گئے اس فیلڈ سے یا اس کیٹیگری سے نکل گئے، نہیں، یہ کیا شان ہے میرے رب کی، گناہ ہو گئے توبہ کر۔ حدیث پاک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، نل اینڈ وائڈ، ڈیلیٹ اٹ۔ تو آج کی رات توبہ کر کے ایک نئی زندگی شروع کریں، ایک نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں، ایک نیا رجسٹر شروع کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پیچھے والے معاف فرما دے، جو کر بیٹھے مولا معاف کر دے، ہے تیرے بندے، ہو گئی خطائیں، اے کریم معاف کر دے۔ اب وعدہ کرتے ہیں کہ اب جو اگلی ہے وہ اچھی گزاروں گا، تیری رضا والی گزاروں گا، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والی گزاروں گا۔ اب یقین کرے سچی توبہ اگر کر لینا تو وہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم سچی توبہ کرنے والے بن۔ کیا خوبصورت بات میاں میر صاحب کہتے ہیں نا، کہ فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینو کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے۔ ہم عدل والے نہیں ہیں، عدل سے تو مارے جائیں گے، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے بو کالے۔ ہم فضل کے بھکاری بن کر آئے ہیں، بس آج اللہ سے دوستی کرنی ہے، آج اس کی طرف رجوع لانا ہے، آج زندگی کو اس راہ پر ڈالنا ہے کہ جہاں سے جنت کا راستہ ملتا ہے، برائیوں کے ہم نے عادتوں کو ترک کرنا ہے۔ آج میں کچھ آپ کے لیے حدیثیں لے کر آیا ہوں، آج میں ایک ایسا ٹاپک لے کر آیا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں، مگر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور جو یہ میاں میر صاحب نے فرمایا نا کہ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، عدل ہوا تو مارے جائیں گے، دیر از اینی وے، کوئی راستہ ہے کہ وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی، وداؤٹ حساب کتاب ہم جنت پہ چلے جائیں؟ تو جی ہاں، آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی حدیثیں پیش کروں گا، کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں لوگوں کی کہ جس پر عمل کر کے نبی پاک نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا حساب نہیں ہو، جن سے سوال نہیں ہوگا، یہ بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر آپ کو کوریا کے اندر کوئی ایسی کیٹیگری بتا دے کہ یار اس کیٹیگری میں جو آئے گا اس کو یہ والا انعام ملے گا، اس کو یہ فائدہ ہو جائے گا، اس کو پاسپورٹ مل جائے گا، اس کو فلاں قسم کی گاڑی مل جائے گی، یا اتنے پیسے مل جائیں گے، تو بندہ کہتا ہے بتاؤ یار اس کیٹیگری میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے ڈاکیومنٹس کیا ہیں، کون سا کورس کرنا پڑے گا۔ دنیا بھر میں لوگ اگر کوئی انسینٹو ملتا ہے they go towards that۔ میں آپ کو دنیا کی، میں کہتا ہوں اس پوری کائنات کا اگر سب سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے تو وہ انعام یہ ہے کہ مجھ سے سوال جواب نہ ہو، مجھ سے حساب نہ ہو، اور بلا حساب مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور یہ والی نعمت ایک طرف، کیونکہ جنت کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، وہاں جانے والوں کو کچھ دنوں کے لیے نہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بڑا اسٹرگل کر کے ساؤتھ کوریا آئے ہوں گے، مگر کتنا ٹائم رہو گے؟ دنیا سے تو جانا ہے نا، 25 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، مگر آپ کو پتا ہے جو جنت میں چلا جائے گا اس کو کیا ملے گا؟ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، there is no expiry date، جنت میں موت بھی نہیں آنی۔ اللہ اکبر۔ اور جنت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کا گمان گزرا، آپ امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے۔ جنت میں وہ نعمتیں ہیں، اور میں کہتا ہوں جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، جنتیوں کو جو بڑا انعام ملے گا نا، انہیں اللہ کریم کا دیدار کروایا جائے گا۔ میں بندہ ہو کر اپنے رب کو دیکھوں، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اور پھر سبحان اللہ جنت میں ایک اور انعام کیا ملے گا کہ جس نبی علیہ السلام کا نام لے کر جیتا رہا، جن پر ساری زندگی درود پڑھتا رہا، جن کی یاد میں آنسو بہاتا رہا،
ارے جنت میں میرے آقا کا دیدار بھی تو نصیب ہوگا نا، میرے آقا بھی وہاں ہوں گے، ہے صحابہ کرام ہوں گے، اہل بیت اطہار ہوں گے. سوچتے ہیں تو کہتے ہیں نا خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا کہ وہ کیا منظر ہوگا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، ہم حضرت عمر کو دیکھیں گے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو، ہمارے دلوں پر راج کرنے والے مولا علی کو دیکھیں گے. ہائے ہائے امام حسین سے ملاقات ہوگی، کیسا منظر ہوگا کہ جب ہم انشاءاللہ عشرہ مبشرہ کا دیدار کریں گے. بڑا جی چاہتا ہے غوث پاک کو دیکھنے کا، ان کا دیدار ہوگا. وہ سب جنت میں ہوں گے نا، جنت میں جاؤں گا تو یہ ساری نعمتیں ملیں گی. اپنے ماں باپ، جن کے ماں باپ چلے گئے، کون سا دن ہے جب ماں باپ یاد نہیں آتے اور اللہ سے بار بار یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ سے جنت میں ضرور ملانا، ہمیں اپنے دادا دادی سے ملانا، ہمارے نانا نانی، ہمارے خاندان کے لوگوں سے ہم ملیں. یہ سب جنت میں ہوگا نا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو میں کیسے جاؤں گا جنت میں؟ آئیے آج میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی آپ کو وہ چند باتیں بتاتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ خوش نصیب کہ جن کو کچھ ایسے خوش نصیب ہے، پہلے ہیں کتنے، کوانٹٹی سن لیجئے، کہ جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا مجھ پر مختلف امتیں پیش کی گئیں تو کوئی نبی یوں گزرے کہ ان کے ساتھ فقط ایک ہی شخص تھا، کسی نبی پاک کے ساتھ 2 افراد، کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت تھی اور کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا. پھر میں نے بہت بڑا مجمع کراؤڈ دیکھا جس نے زمین کے کناروں کو بھر دیا. مجھے امید ہوئی کہ یہ میری امت ہے. مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم ہے. پھر مجھ سے کہا گیا، میں نے دیکھا، چنانچہ میں نے بہت بڑا مجمع دیکھا جس نے زمین کے کناروں کو بھر دیا. مجھ سے دوبارہ کہا گیا اس طرف دیکھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے ادھر ادھر دیکھا، بہت بڑا مجمع زمین کے کناروں کو جس نے بھر دیا تھا. ان کے ساتھ 70,000 اور بھی ہیں. اب مجھے کہا گیا کہ یہ سب آپ کی امت ہے اور اس کے ساتھ 70,000 اور بھی ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو بلا حساب وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی جنت میں جانے والے، کیا ان میں بھی شامل ہوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اے عکاشہ، تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. اب جیسے ہی نبی پاک نے یہ بشارت انہیں سنائی تو ایک اور شخص عرض کرتا ہے حضور کیا میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گئے. یعنی حضرت عکاشہ کو تو نبی پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ ان بلا حساب جانے والوں میں تم ہوگے. اچھا، اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا کہ 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. مگر ابھی سنیے گا، یہ 70,000 کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہوں گے. کیا خوبصورت مثال علماء نے دی کہ جب گلدستہ بنتا ہے نا تو پھولوں کے ساتھ پتے بھی ہوتے ہیں، ٹہنیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ بھی گلدستے کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ گلدستے پڑے نا یہاں پر. تو اب ذرا آگے سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نے فرمایا بے شک میرے صحابہ کی نسل در نسل میں ایسے مرد و عورتیں ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ان سے بعد والے اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے اور علم دیتے ہیں جو ان موجودہ لوگوں سے ابھی نہیں ملے. تو سبحان اللہ، صحابہ کرام بلکہ ان کی نسلیں بھی انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے رب کریم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، کہ وہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل فرمائے گا. ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، اور میرے رب کریم کی مٹھیوں میں سے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے 3 مٹھیاں مزید ہوں گی. اللہ اکبر. تو پتا کیا چلا کہ پہلے 70,000 تو وہ تھے جو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بے حساب جنتی ہوئے، دوسرے 70,000 وہ ہیں جو ان پہلوں کے طفیل، ان کی خدمت، ان کے قرب کی وجہ سے بے حساب جنت میں گئے. جیسے میں نے مثال دی کہ گلدستے میں پھولوں کے ساتھ گھاس بن جاتی ہے تو وہ بھی عزت پا جاتی ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ بے شمار لوگ ہوں گے جو ان کے طفیل بخشے جائیں گے. اب جو 3 مٹھیوں کی مثال دی، لپ جسے کہتے ہیں، اب لپ سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ جب کوئی کسی کو بغیر اندازے کے دینا چاہتا ہے تو وہ مٹھی بھر کے دے دیتا ہے. تو فرمایا کہ لپ بھر بھر کے دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریم کی شان کے لائق اور کتنے ہوں گے جو بخشے
جائیں گے اور یہ لپ مٹھی جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے. اللہ پاک مٹھی اور لپ سے پاک ہے. یہ ایک مثال کے طور پہ حدیث میں بیان فرمایا گیا. تو پتا چلا کہ ہزاروں لاکھوں ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. اب جناب یہ تو پتا چل گیا کہ there is a category and the big amount of ummatis will go in paradise without accountability. اب غور یہ کرنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. اب سرچ کرتے ہیں, اب جانتے ہیں کہ جناب ان میں کون کون ہوں گے. تو سبحان اللہ, نبی پاک علیہ السلام نے مختلف حدیثوں میں ان کی کیٹیگریز بھی بیان کر دی ہیں کہ یہ کون ہوں گے, کیا عمل کرنے والے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث کے ذریعے ایک اور کیلکولیشن کی گئی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے. ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور رب ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا. معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے, اس کا شمار وہی جانے. تو کچھ کیلکولیشن کی گئی تو یہ تقریباً 4 ارب 90 کروڑ افراد بنتے ہیں. ہاں, ہر 70,000 میں سے ہر فرد کے ساتھ 70,000. تو اس حدیث کے مطابق, ترمذی کی حدیث, کہ تقریباً 4 ارب 90 کروڑ افراد ہے. تو چانس ہے, کوشش کریں تو ہم بھی بلا حساب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اب آتے ہیں کہ کون داخل ہوگا. اچھا پہلے تو آج کی رات ہم اللہ سے اچھا گمان کر لیتے ہیں. میرے رب کی ایک اور شان بتاؤں آپ کو, خود رب, یہ حدیث قدسی ہے, انا عند ظن عبدی بی. اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے نا, میں ویسا ہی اس کے ساتھ کرتا ہوں. اب یا 2 باتیں سیکھنی ہے. ایک بڑا پرابلم پتا ہے کہ آج کل لوگ اللہ سے ہی بدگمان ہوتے ہیں. نہیں یار میرا مسئلہ حل نہیں ہو, میرا کام نہیں بنے گا, مجھے شفا نہیں ملنی, مجھے نوکری نہیں ملنی, میرا قرضہ نہیں اترنا, میرے تو مسائل ہی خراب ہے. نہیں, بلکہ میں نے کمال کا جملہ ایک بزرگ سے پڑھا, جو لوگ کہتے ہیں نا یار پیسے سنبھال کے رکھو برے وقتوں میں کام آئیں گے. یار کیا جملہ انہوں نے لکھا. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب تم برے وقت کا انتظار کر رہے ہو, تم پر برا وقت ضرور آئے گا. یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ پیسے اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ برے وقتوں میں کام آئیں گے؟ نہیں, مجھ پر برا وقت نہیں آئے گا. اگر پیسے جمع کرنے ہیں تو اس لیے کرو کہ انشاءاللہ مکے مدینے کو جاؤں گا, انشاءاللہ حج کرنے جاؤں گا, کسی غریب کی مدد کروں گا. یہ کیوں کہتے ہو کہ برا وقت آئے گا تو کام آئیں گے؟ اللہ سے امید رکھو, رب پر بھروسہ رکھو. خود رب فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی, بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا کرتا ہوں. آج ہم اللہ سے گمان کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ امید رکھتے ہیں کہ ان بے حساب بلا حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں تو ہم سب کو بھی داخل فرمائے گا. ہاں انشاءاللہ. نہ کرنا حشر میں پرسش, میری ہو بے سبب بخشش, عطا کر باغ فردوس از پائے شاہ امم مولا. دیکھیں نا, یہی زن, یہی حسن زن, یہی اچھا بھروسہ رب پر امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان نے کیا پیارے انداز میں رب سے کیا تھا. وہ شعر لکھتے ہیں, ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. ہے یہ امید. آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی ہوں اور مجھے بڑی امید ہے, آپ رب کے حبیب ہیں. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا, ہو نہ زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. یا رسول اللہ آپ کا امتی ہو کر میں کیسے جہنم میں جاؤں گا؟ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ اللہ کی عطا سے میری شفاعت کر کے مجھے جنت میں لے جائیں گے. ارے اچھا گمان تو رکھیں. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم دعا مانگتے ہیں, ہم کہتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوگا, چلو پھر بھی مانگ لیتا ہوں. یار مولوی صاحب کہہ رہے چلو دعا کرتا ہوں, ہونا کچھ نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں جو بندہ دعا کے وقت یہ تصور رکھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی, اس کی دعا قبول نہیں ہونی ہے. دعا قبول ہی اس کی ہونی ہے جو اللہ پر یقین کر کے دعا کر. رب دینے والا ہے, رب عطا کرنے. ارے اللہ پر بھروسہ نہیں کرو گے تو پھر بھروسہ کس پر کرو؟ تو آج ہم نے یہ سنا کہ دیر آر مینی پیپل, بڑی اماؤنٹ ہے, بڑی کوانٹٹی ہے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. اب ان میں کون کون ہے میں چند باتیں بتا پاؤں گا, وقت چونکہ کم ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلی کیٹیگری سنیے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب اللہ پاک اگلوں پچھلوں کو ایک کھلے میدان میں جمع فرمائے گا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, اللہ کریم کی معرفت یعنی پہچان رکھنے والے کہاں ہیں. قیامت کے دن اناؤنسمنٹ ہوگا, بھلائی کرنے والے کہاں ہیں. لوگوں میں سے گروہ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم کون ہو. عرض کریں گے یا اللہ ہم تیری معرفت رکھنے والے ہیں, جنہیں تو نے اپنی معرفت عطا فرمایا اور اس قابل تو نہیں بنایا. اللہ فرمائے گا تم نے سچ کہا. پھر فرمائے گا تم پر پوچھ گچھ نہیں, میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ارشاد فرمایا, رب کریم
ان ایک روزے قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ سمجھے یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ یہ اولیاء کرام ہے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر بڑی پلاننگ کے ساتھ کچھ لوگ پلانٹ ہوئے، کہتے ہیں اولیاء اللہ کی کیا ضرورت ہے، اللہ والوں سے کیا ہے تم نے بات کرنی ہے، صحابہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر، ہمیں اللہ والوں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن انہیں پتا چلے گا، اعلان ہوگا کہاں ہے اللہ کی معرفت رکھنے والے، اور انہیں بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اولیاء کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ چلتے ہیں سیکنڈ کیٹیگری کی طرف۔ تب یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جب بندوں کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو کچھ لوگ اپنی تلواریں گردنوں پر رکھے ہوئے آئیں گے جن سے خون ٹپکتا ہوگا۔ یہ لوگ جنت کے دروازے پر بھیڑ کر دیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا یہ شہداء ہیں جو زندہ تھے، انہیں رزق دیا جاتا تھا۔ پھر اعلان کرنے والا پکارے گا، جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو اور جنت میں داخل ہو جائے۔ کہا جائے گا کون ہے جس کا اجر اللہ کریم کے ذمے پر ہے؟ منادی کہے گا لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ پھر اعلان کرنے والا دوبارہ کہے گا جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو اور جنت میں داخل ہو جائے۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے جس کا ذمہ کرم اللہ نے لیا ہوا ہے؟ منادی کہے گا لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ تیسری بار ایسا ہی اعلان ہوگا، ہزاروں افراد کھڑے ہوں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ کون سی کیٹیگری پتا چلی؟ ایک تو شہداء ہے، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے بلا حساب جائیں گے۔ اور اب جو کیٹیگری ہے وہ ہماری ہو سکتی ہے۔ اب آ جائے، ذرا کانشیس ہو جائے، ریڈی ہو جائے، ہے جو لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ ناؤ چیک یور سیلف۔ اب میں بھی چیک کروں، آپ بھی چیک کریں کہ ہم درگزر کرنے والے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہم معاف کر دیتے ہیں، ہم اگنور کرتے ہیں، ہمارے اندر پیشنس ہے، ٹالرنس ہے، یا نہیں جناب بدلہ ہے۔ میں نہیں چھوڑتا کسی کو، میرے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، موقع ملے تو صحیح، غلطی کرے پھر بتاؤں گا، مسل کے رکھ دوں گا۔ آج لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے، فوراً بدلہ لینا ہے، فوراً جناب ٹٹ فور ٹٹ، جیسے کو تیسا، مجھے کیسے برا بلا کہا، میرے بارے میں ایسے بات کیسے کیا، میں اس کو بتاؤں گا، میرے بارے میں سوشل میڈیا پہ بات کی، میں سوشل میڈیا پہ جواب دوں گا۔ طوفان بدتمیزی بناؤ۔ آج کل تو لوگ ایک دوسرے کو سمجھاتے بھی ویڈیو کے ذریعے۔ یار یہ کون سی اصلاح کا طریقہ ہے؟ اگر کسی نے غلطی کر بھی دی ہے تو آپ اس بندے کو سمجھائیں نا، آپ ساری دنیا کے سامنے اسے سمجھا رہے ہیں؟ نہیں جناب، میں بتاؤں گا، اس کے خلاف پوسٹ لگاؤں گا، اسٹیٹس لگاؤں گا، واٹس ایپ گروپ میں چلاؤں گا۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں یہ کتنی بڑی آپ غلطی کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے، قیامت میں حساب بھگتنا ہے، لوگوں کا حساب لینا ہے، لوگوں سے بدلہ لینا ہے، اور قیامت کے دن حساب بھگتنا ہے، یا آج لوگوں کو معاف کر کے درگزر کر کے قیامت کے دن بلا حساب جنت میں جانا ہے۔ فیصلہ آپ کر لیجئے نا۔ میں آج آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ایسی حدیث ہے نا رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جس کا مضمون ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب غور کر لیں، میرا دل رحم دل ہے، میں معاف کرتا ہوں، اگر مجھے نہ معاف کیا گیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ آج بیوی کی غلطی معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اولاد کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ملازم کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے رشتہ دار کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، کہتا نہیں کیسے کیا تم نے، یہ ہو کیسے گیا تم سے، تم ہوتے کون ہو یہ غلطی کرنے والے؟ چھوٹی سی بات پر لوگ نوکری سے فارغ کر دیتے ہیں، رشتے ختم کر دیتے ہیں، رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں، دوستیاں ختم کر دیتے ہیں۔ نہ کریں ایسا، یہ بدلے کی آگ اپنے دل سے نکالیں۔ بڑی تعداد میں یہ پاکستانی موجود ہیں، ہمارے وطن میں یہ پرابلم ہے۔ میرے آقا دشمنیوں کو مٹانے آئے، مگر آج بھی ہمارے وطن کے انٹیریئر کے علاقوں میں خاندانی دشمنیاں باقی ہیں، قبیلے کی دشمنیاں باقی ہیں۔ نہیں، ہم نہیں جاتے ان کے گھر پہ، ہم نہیں بلاتے ان کو شادی پہ، ہم کبھی بھی ان سے بات نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، ہمیں دعوت پہ نہیں بلایا تھا، ہمیں جناب رشتے کے وقت انکار کر دیا تھا، فلاں معاملہ، چھوٹی چھوٹی بات۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ نبی پاک جب تشریف لائے اس دنیا میں تو آپ نے دشمنیوں کو ختم کیا، مگر آج مسلمان کہلانے والا چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنی پالے بیٹھا ہے۔ مجھے بتائیں، آپ نے کئی بار اجتماعات میں حدیثیں سنی ہوں گی، آپ شب برات کو، شب قدر کو، بڑی راتوں میں جب آتے ہیں ایک حدیث بار بار سنتے ہیں جس کا مضمون ہوتا ہے کہ آج کی رات سب بخشے جائیں گے، کچھ لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان میں ایک کیٹیگری ہوتی ہے رشتہ داری کاٹنے والا نہیں بخشا جائے، مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ آپ سوچیں یہ کتنا بڑا جرم ہے، مگر آج بدلے کی آگ میں مسلمان جل رہا ہے۔ بس یار موقع ملے، موقع مل نہیں رہا، ورنہ جس دن موقع ملا میں اس کو بتاؤں گا۔
اس کے بچے کی شادی کے وقت اس کو ذلیل کروں گا، بس کسی طرح میرے ہاتھ کے نیچے آ جائے، میں نے بدلہ لینا ہے اس سے۔ پھر آپ انتظار کر رہے ہیں بدلے کا؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اچھا کمال کی بات یہ، سب کو نعت کے وہ اشعار یاد ہوں گے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سب کو یاد ہے۔ مگر کبھی زندگی میں ہوا کہ میں نے گالی سن کر دعا دی ہو؟ ارے بھائی کوئی گالی دے کر تو دیکھے، پھر میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ مجھے کتنی گالیاں یاد ہے میں بتاؤں گا، اور واقعی وہ بتا دیتے ہیں وہ کون ہے، نکل آتا ہے اندر سے بندہ باہر۔ اچھا ایک بڑا عجیب سا جملہ مشہور ہے، ہم شریف کے ساتھ شریف ہے، ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یار یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں؟ نہیں بھائی، شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف اور بدماش کے ساتھ بھی شریف ہی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نبی پاک کے امتی وہ گالیاں سن کر دعائیں دے رہے؟ ہم کسی مسلمان سے غلطی ہو جائے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا۔ میری بہنیں بھی اس وقت مجھے پردے میں سن رہی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، فیملی لڑائی سے نہیں چلتی، درگزر سے چلتی ہے، پیار سے چلتی ہے۔ ہم کمپیوٹر نہیں ہیں، بلکہ کمپیوٹر میں بھی وائرس آ جاتا ہے، ہم انسان ہیں۔ غلطی ہو گئی، آپ کے شوہر سے بھی ہو سکتی ہے، شوہر سمجھے بیوی سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ساس بہو فیملی کی لڑائیاں ختم کریں۔ درگزر کرنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ میں کہتا ہوں مجھے جتنوں نے ستایا میں اسے معاف کر دوں، اور اللہ سے کہوں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، قیامت کے دن میرا حساب نہ لیجیو، یا اللہ جس نے جو ستایا میں نے معاف کیا۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، ادھر کا حساب نہیں برداشت کر سکیں گے۔ ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا، ان صحابی کے غلام نے کوئی غلطی کی تھی، کوئی نقصان کر دیا تھا، ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے چابک اٹھایا اور اسے مارنے کے لیے اٹھایا۔ انہیں نہیں پتا تھا نبی پاک علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، جیسی چابک اٹھایا نا پیچھے سے آواز آئی، جس طرح تم اس پر قدرت رکھتے ہو کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام موجود تھے، لرز گئے، کہتے یا رسول اللہ آج میں اس بندے کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر تم آزاد نہ کرتے، ایسا نہ کرتے تو تم آگ چھوتی تمہیں۔ پلیز اگر کنٹرول ہے نا کسی پر۔ اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، درگزر ہم پتہ ہی کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں کس کو؟ جو اپنے سے اوپر والا ہوتا ہے، جس کا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے، کہتے ہیں بڑا پاورفل آدمی ہے اس کو معاف کیا۔ کیا معاف کیا؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے جس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کمال یہ ہے کہ آپ جس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جس سے بدلہ لے سکتے ہیں، آپ اس کو معاف کریں۔ پھر دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں کیسی قبولیت ملتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور کیٹیگری سن لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن لوگوں کو ایسے کھلے اور ہموار میدان میں جمع فرمائے گا جہاں پکارنے والے کی پکار سب کو سنائی دے گی اور دیکھنے والے کی نگاہ سب تک پہنچے گی۔ پھر ایک اعلان کرنے والا منادی اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں اللہ پاک کی حمد یعنی تعریف کرتے تھے؟ تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ منادی پھر پکارے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی تھیں؟ پھر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر پکارنے والا کہے گا، کہاں ہے وہ لوگ جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی؟ پھر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔